اللہ رب العزت نے قرآن عظیم میں اعلان فرمایا قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، تحقیق کہ تمہارے پاس اللہ کی جانب سے آ گیا نور اور روشن کتاب۔ اس کتاب میں نور سے مراد حضور کی ذات ہے اور کتاب سے مراد قرآن ہے۔ آیت کریمہ میں نور سے مراد حضور کی ذات اور کتاب سے مراد قرآن عظیم۔ اللہ نے اپنے حبیب کو نور فرمایا اور خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ایک حدیث میں، جس کو مصنف عبد الرزاق میں بیان کیا گیا ہے، اور امام عبد الرزاق اعلیٰ حضرت کے مرید اور خلیفہ نہیں ہیں، اعلیٰ حضرت کے زمانے کے نہیں ہیں، بلکہ امام بخاری اور امام مسلم کے دادا استاذ ہیں۔ وہ اپنی کتاب مصنف میں لکھتے ہیں کہ اللہ کے نبی سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جابر ابن عبداللہ سے فرمایا یا جابرو ان اللہ تعالی خلق قبل الاشیاء نورا نبیک من نوری۔ اے جابر ابن عبداللہ، اللہ رب العزت نے تمام چیزوں سے پہلے تیرے نبی کے نور کو اپنے نور سے پیدا کیا۔ تمام چیزوں سے پہلے کیوں ترجمہ کیا؟ اس لیے کہ الاشیاء شیئن کی جمع، اور جمع پر جب الف لام داخل ہوتا ہے تو استغراق کا فائدہ دیتا۔ ایک ایک چیز سے پہلے اللہ نے اپنے حبیب کے نور کو اپنے نور سے پیدا فرمایا، اور جب اللہ کو یہ منظور ہوا کہ اس نور کو انسانی پیکر میں ڈھال کر ایک عظیم الشان شاہکار کی صورت میں دنیا کے سامنے پیش کیا جائے، تو آدم علیہ السلام کا پتلا تیار کیا گیا، اس میں روح ڈالی گئی، اور حضرت آدم انسان اول کی حیثیت سے مبعوث ہوئے، اور اللہ نے آپ کی پیشانی میں نور مصطفیٰ کو رکھ دیا۔ سبحان اللہ۔ یہ نور آدم علیہ السلام سے چلا، حضرت عبداللہ کی پیشانی میں منتقل ہوا۔ کتاب الشفا کی حدیث ہے لم یزل اللہ ینقلنی من الاصلاب الکریمت والارحام الطاہرت حتی اخرجنی بین ابویہ، اور شرح زرقانی کی حدیث ہے لم ازل انقلو من اصلاب الطاہرین الى ارحام الطاہرات، اور مشکات کی حدیث ہے انما بعثت طاہرا فی طاہر۔ ساری حدیثوں کا خلاصہ اور نچوڑ یہ ہے کہ ہر زمانے میں اللہ نے میرے نور کو پاک صلبوں سے پاک رحمہ میں منتقل کیا، یہاں تک کہ مجھ کو میرے والدین کے درمیان سے پیدا فرمایا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، بے شک۔ آپ کے آباء و اجداد سب کے سب مومن اور موحد تھے، معاذ اللہ کوئی کافر و مشرک نہیں تھا۔ یہ صرف اعلیٰ حضرت کی تحقیق نہیں ہے، یہی امام جلال الدین سیوطی کی تحقیق ہے، بڑے بڑے ائمہ کرام کا یہی مذہب ہے، جو اعلیٰ حضرت امام احمد رضا نے شمول الاسلام لأصول الرسول الکرام میں دلائل و براہین کے ساتھ بیان فرمایا۔ جب حضرت آدم کی پیشانی سے نور چلا، حضرت عبداللہ کی پیشانی میں منتقل ہوا، آپ کی پیشانی آفتاب و مہتاب کی طرح جگمگانے لگی، ہر طرف نور کی شعاعیں پھوٹنے لگی، آپ اتنے حسین و جمیل اور خوبصورت نظر آنے لگے کہ عرب کی دوشیزائیں آپ پر فریفتہ اور شیفتہ ہونے لگی۔ آپ کے نور کی شہرت ملک شام ملک ایران تک پہنچنے لگی۔ جب یہودیوں کو معلوم ہوا کہ عبداللہ کی پیشانی میں نور مصطفیٰ جلوگر ہو چکا ہے، ان قریب محمد عربی کی ولادت ہونے والی ہے اور محمد پیدا ہو گئے، تو یہودیت کا خاتمہ ہوگا، عیسائیت کا خاتمہ ہوگا، مجوسیت کا خاتمہ ہوگا، تمام مذاہب منسوخ ہو جائیں گے، تمام ادیان کالعدم ہو جائیں گے، پوری دنیا میں صرف ایک مذہب ہوگا، وہ مذہب اسلام ہوگا، پوری دنیا میں ایک کتاب کی تلاوت ہوگی، وہ قرآن ہوگا، پوری دنیا میں ایک کلمہ پڑھا جائے گا، وہ کلمہ طیبہ ہوگا، اور پروردگار عالم دین کی حیثیت سے جس مذہب کو پسند فرمائے گا وہ دین اسلام ہوگا۔ سبحان اللہ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مذہب اسلام، ہندوستان کا سنی مسلمان، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ مواہب لدنیا کی حدیث، سیرت حلویہ کی حدیث، علامہ عبد الرحمن جامی نے شواہد النبوہ میں کتنی کتابوں میں یہ روایت موجود ہے۔ 70 یہودی حضرت عبداللہ کے قتل کے ارادے سے چلے، ملک شام سے چلے،
दिन में छुप जाते, रातों को सफर करते। महीनों की मसाफत तय करने के बाद जब मक्का मुकर्रमा पहुंचे तो मुज़ाफात मक्का में जंगलात में छुप गए। हजरत अब्दुल्ला की आमद का इंतजार करने लगे। एक दिन हजरत अब्दुल्ला शिकार के इरादे से जंगल में दाखिल हुए। ये 70 यहूदी जहर में बुझाई हुई तलवार लेकर हजरत अब्दुल्ला को चारों तरफ से घेरने लगे। ऐन उस वक्त हजरत वहब इब्न अब्द मनाफ जो हजरत आमिना के वालिद हैं और आगे चलकर हुजूर के नाना होते हैं, जंगल में दाखिल हुए। देखा मेरे खानदान का एक नौजवान दुश्मनों के नरगे में घिरा हुआ है। खानदानी गैरत बेदार हुई, भागते हुए अपने कबीले में आए और अपने खानदान के जवानों को और कुरैश की एक बड़ी जमीयत को लेकर उस जंगल में दाखिल हुए ताकि दुश्मनों से हजरत अब्दुल्ला की हिफाजत की जाए। लेकिन जंगल में दाखिल होने के बाद उन्होंने देखा कि परवरदिगार आलम ने आसमान से फरिश्तों की फौज उतार दी है और उन फरिश्तों ने एक लम्हे में 70 यहूदियों का खात्मा कर दिया और हजरत अब्दुल्ला की हिफाजत फरमाई। जब उन्होंने हजरत अब्दुल्ला की ये करामत देखी, घर आए, अपनी बीबी बर्रा से कहा कि मैंने अब्दुल्ला की वो करामत देखी है कि पूरे खानदान कुरैश में ऐसा कोई बाकरामत नौजवान मौजूद नहीं है। क्यों न अपनी बेटी आमिना के लिए अब्दुल्ला का हाथ मांगा जाए। तुम जाओ अब्दुल मुत्तलिब से अपनी बेटी आमिना के लिए रिश्ते की बात करो। हजरत बर्रा भागती हुई आई, अब्दुल मुत्तलिब से अपनी बेटी के लिए बात करती हैं। हजरत अब्दुल मुत्तलिब फरमाते हैं कि जिस लड़की के रिश्ते की तुम बात कर रही हो उसके लिए अल्लाह ने अब्दुल्ला ही को मुंतखब फरमाया। आमिना अपने खानदान में सबसे ज्यादा पाकीज़ा और सबसे ज्यादा हया वाली औरत है और अब्दुल्ला भी अपने खानदान में सबसे ज्यादा नेक और शरीफ है, इसलिए मैं इस रिश्ते को पसंद करता हूँ। शादी हो जाती है। हजरत आमिना नई नवेली दुल्हन बनकर हजरत अब्दुल्ला के घर आती हैं। एक वफादार खातून की हैसियत से जिंदगी बसर करने लगती हैं। अब्दुल्ला की पेशानी में नूरे मुस्तफा जगमगा रहा है। दुनिया के कोने कोने में मुस्तफा जाने रहमत के नूर की शोहरत पहुंच रही है। तारीखों में लिखा है कि मुल्क शाम के बादशाह की बेटी जिसका नाम तारीखों में फातिमा लिखा है, जब उसने नूरे मुस्तफा को अब्दुल्ला की पेशानी में चमकते हुए और उसकी शोहरत को जाना तो उस नूर की ज़ियारत के लिए मक्का मुकर्रमा आती है। हजरत अब्दुल्ला तवाफ़े काबा के इरादे से मक्का मुकर्रमा में मताफ़े काबा में दाखिल हो रहे हैं। वो शहजादी अपने साथ बेशबहार सादो सामान हीरे जवाहिरात खुद्दाम को लेकर मक्का मुकर्रमा एक काफिले की सूरत में पहुंचती है और खाने काबा के इर्द गिर्द खेमा लगाकर वो हजरत अब्दुल्ला का इंतजार करने लगती है। 3 दिन के बाद हजरत अब्दुल्ला मताफ़े काबा में पहुंचे, खाने काबा का तवाफ कर रहे थे। लोगों ने बताया, ऐ शहजादी, जिस अब्दुल्ला की पेशानी में चमकने वाले नूर को देखने के लिए तुम आई हो वो खाने काबा का तवाफ कर रहे हैं। हजरत अब्दुल्ला तवाफ से फारिग हुए, शहजादी अपने खेमे से बाहर आई, हजरत अब्दुल्ला की पेशानी को देखा। आपकी पेशानी में नूर मुस्तफा जगमगा रहा है। आपका चेहरा इतना हसीन और जमील और खूबसूरत है कि वो शहजादी बेइख्तियार अपने चेहरे से नकाब को उलट देती है। जब हजरत अब्दुल्ला ने उसके हुस्ने आलम ताब को देखा, आपके दिल की दुनिया दिगरगू होने लगी। शहजादी ने कहा, अब्दुल्ला, मैं तुमसे निकाह करना चाहती हूँ। हजरत अब्दुल्ला ने कहा, मेरी शादी तो आमिना से हो चुकी है, दूसरी शादी के लिए मैं अपने बाप से मशवरा करूंगा, अगर इजाजत मिली तो तुमसे भी शादी के लिए तैयार हूँ। शहजादी ने कहा, ठीक है, तुम जाओ अपने बाप से मशवरा करो। हजरत अब्दुल्ला आते हैं, रात को हजरत आमिना के साथ सोते हैं और उसी रात आपके दिल में ख्वाहिश मुजामत डाल दी जाती है और नतीजे में वो जुज़्वे नस्ल मोहम्मदी जो आदम अलैहिस्सलाम से होता हुआ अब्दुल्ला तक पहुंचा था, हजरत आमिना के रहमे मुबारक में मुंतकिल हो गया। वो कौन सी मुबारक रात थी जिसमें नूरे मुस्तफा आमिना के रहम में मुंतकिल हुआ। शेख अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी मदारिजुन नबुव्वा में लिखते हैं, आनुतफ़े ताहिरा कि वास्ले कुल खैरात व माद्दे जमीए बरकातस दरी शब दर बत्न आमिना मुंतकिल शुद। वो नुतफ़े तय्यबा
और ताहिरा, जो तमाम बरकतों की असल और जड़ है, इसी जुमा मुबारका की रात में हजरत आमिना के रहम मुबारक में मुंतकिल हुआ। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, बरकत नूरे मुस्तफा, नारे तकबीर, नारे रिसालत। सुबह हुई, हजरत अब्दुल्ला ने शहजादी फातिमा का वाकया अपने वालिद से बयान किया। निकाह सानी की इजाजत ली, आपने इजाजत दी। हजरत अब्दुल्ला भागते हुए खाने काबा के पास आए और शहजादी से कहा मैं निकाह के लिए तैयार हूं। शहजादी ने जैसे ही आपकी पेशानी को देखा, आपसे एराज किया। हजरत अब्दुल्ला ने कहा कल तक मेरे चेहरे की एक झलक देखने के लिए तुम बेचैन बेकरार थी, आज मुझको देखकर एराज कर रही हो, निगाहें फेर रही हो। शहजादी ने कहा अब्दुल्ला मुझे गलत न समझना, ख्वाहिश नफ्स की तकमील के लिए निकाह नहीं कर रही थी, बल्कि तेरी पेशानी में जो नूरे मुस्तफा जगमगा रहा था उससे इंतसाब फैज करना चाहती थी। मैं ये चाहती थी कि जो बच्चा तेरी नस्ल में पैदा होने वाला है वो मेरे बत्न से पैदा हो, ताकि मैदान महशर में मैं किसी और की माँ कहकर नहीं मोहम्मद अरबी। जिंदाबाद जिंदाबाद, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। मगर अफसोस तेरी पेशानी में वो नूर मौजूद नहीं, तेरी पेशानी में वो चमक मौजूद नहीं है। तेरी पेशानी में जो नूर जगमगा रहा था लगता है किसी और औरत ने उसको हासिल कर लिया है। तेरे वजूद के सदफ में जो गौहर छुपा हुआ था उसको किसी और औरत ने हासिल कर लिया है, इसलिए मैं तुमसे निकाह नहीं कर सकती। आप जरा अंदाजा लगाएं, नूरे मुस्तफा जहां जहां है अपनी रहमतें और बरकतें बरसा। हजरत आमिना हामिला हुई, हमल के जमाने में औरतों को बड़ी तकलीफें और परेशानियां होती, लेकिन वो बच्चा जो रहमतुल लिल आलमीन बनकर आया हो वो अपनी माँ को कैसे परेशान कर सकता है। आमिना फरमाती हैं प्यारे मुस्तफा मेरे बत्न में आए और हमल के जमाने में मुझको न कोई तकलीफ हुई न परेशानी हुई। रातों को मैं सोती थी, मलाए आला के फरिश्ते आते थे और मोहम्मद अरबी के पैदा होने की बशारतें सुनाते थे। 9 माह की मुद्दत इस तरह गुजर गई कि मुझे एहसास ही नहीं हुआ। अब 12 रबीउल अव्वल की वो मुकद्दस रात आती है। आमिना फरमाती हैं मैं अपने हुजरे में अकेली थी। अब्दुल मुत्तलिब तवाफे काबा को गए हुए थे। हजरत अब्दुल्ला का हुजूर की पैदाइश से 4 माह पहले मदीना मुनव्वरा में इंतकाल हो चुका था। मैं अपने हुजरे में अकेली थी। छत की तरफ निगाह उठाकर मैंने देखा, छत शक हुई और कोई भारी भरकम चीज मेरे हुजरे में दाखिल हुई। मैं खौफजदा हुई। फिर मैंने देखा कि एक सफेद परिंदा आया, मेरे ऊपर अपने पर को मल दिया। सारा खौफ हरन हो गया। मैं बहुत प्यासी थी। गैब से एक प्याला पेश किया गया जिसमें दूध की तरह कोई सफेद चीज थी। मैंने उठाकर उसको पी लिया। शहद की तरह मीठी चीज निकली। उसके बाद मैंने देखा छत के रास्ते से दराज कामत खूबसूरत औरतें जो अपने मनाफ की बेटियों के मुशाबे हैं मेरे हुजरे में मुसलसल दाखिल हो रही हैं, मुझको मुबारकबाद पेश कर रही हैं। ऐ आमिना मुबारक हो, मोहम्मद अरबी पैदा होने वाले हैं, सैयदुल अंबिया पैदा होने वाले हैं, इमामुल मुरसलीन पैदा होने वाले हैं। और जब वो सात सईद करीब आती है, आमिना फरमाती है मैंने देखा कि मेरे सामने एक रेशमी पर्दा आवेजा किया गया। गैब से निदा आई ऐ आमिना इस पर्दे को पकड़ ले। जैसे ही मैंने उस पर्दे को थामा मैंने देखा मेरे निगाहों के सारे हिजाबात हट गए, सारे पर्दे हट गए। मैंने जमीन के मशरिक को भी देखा, जमीन के मगरिब को भी देखा, जमीन के शिमाल को भी देखा, जमीन के जुनूब को भी देखा। मैंने देखा कायनात आलम में 3 झंडा लहरा रहा है, एक मशरिक में, एक मगरिब में, एक बामे काबा पर लहरा रहा है। फिर वो सात सईद करीब आती है, आवाज आती है आमिना जमीन पर लेट जा, मोहम्मद अरबी की विलादत होने वाली है। मोहम्मद अरबी सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 12 रबीउल अव्वल को सुबह शादी के वक्त हजरत आमिना के घर पैदा होते हैं। आमिना फरमाती है मोहम्मद अरबी पैदा हुए, पैदा होते ही सर को सजदे में रख दिया और रब्बे हबली उम्मती की सदाएं बुलंद। सुभान अल्लाह। और सुनिए एक और रिवायत, ये सफिया बिनते अब्दुल मुत्तलिब की रिवायत है जो हुजूर की फूफी हैं। वो फरमाती हैं जिस रात हुजूर अलैहिस्सलाम की पैदाइश हो रही थी मैं आमिना के पास मौजूद थी। उस रात 10 ऐसी अलामतों और निशानियों को मैंने देखा
کہ کسی بچے کی پیدائش کے وقت ان علامتوں اور نشانیوں کو میں نے نہیں دیکھا. میں نے دیکھا کہ حضور علیہ السلام پیدا ہوئے, پیدا ہوتے ہی سر کو سجدے میں رکھ دیا اور رب حبلی امتی, رب حبلی امتی کی صدائیں بلند کرنے لگے. اور جب سجدے سے سر اٹھایا تو فصیح و بلیغ عربی میں کلمہ طیبہ پڑھ رہے تھے, لا الہ الا اللہ انی رسول اللہ, کوئی معبود نہیں ہے سوائے اللہ کے اور میں اللہ کا رسول ہوں. کہاں ہیں وہ جاہل مولوی جو کہتے ہیں نبی کو 40 سال کے بعد نبوت ملی ہے؟ میرا نبی پیدا ہوتے ہی اپنی نبوت اور رسالت کی خبر دے رہا ہے, لا الہ الا اللہ انی رسول اللہ, کوئی معبود نہیں ہے سوائے اللہ کے اور میں اللہ کا نبی ہوں. وہ تمہارا کوئی ڈالڈا چھاپ نبی ہوگا جو 40 سال کے بعد نبی بنا ہوگا, وہ تمہارا کوئی بنسپتی نبی ہوگا جس کو پیٹ پیچھے کا علم نہیں ہوگا. ہم جس نبی کا کلمہ پڑھتے ہیں وہ 40 سال کے بعد نبی نہیں بنا, بلکہ پروردگار عالم نے پیدا ہوتے ہی اس کو نبوت و رسالت سے سرفراز فرما دیا. بلکہ اس وقت بھی میرا نبی تھا, میرا نبی نبی تھا جب آدم علیہ السلام پیدا نہیں ہوئے تھے. جب آدم علیہ السلام پیدا نہیں ہوئے تھے اس وقت بھی میرے نبی نبی تھے. کنت نبی ہوں وآدم بین الماء والجسد, میں اس وقت بھی نبی تھا جب آدم علیہ السلام آب و گل کی منزلیں طے کر رہے تھے. کنت نبی ہوں وآدم بین الروح والجسد, میں اس وقت بھی نبی تھا جب آدم علیہ السلام آب و گل کی منزلیں, روح اور جسد کی منزلیں طے کر رہے تھے. کس نبی کی تم بات کر رہے ہو؟ ہم جس نبی کا کلمہ پڑھتے ہیں وہ نبی ایسا نبی ہے کہ جب قبرستان سے گزرتا ہے مردوں کے حالات کو دیکھتا ہے, کس پر عذاب ہو رہا ہے, کس کو ثواب دیا جا رہا ہے. مکے میں ہوتا ہے مدینے کے حالات کو دیکھتا ہے, مدینے میں ہوتا ہے جنگ روم کا مشاہدہ کرتا ہے, منبر پر ہوتا ہے قیامت تک کے احوال کو صحابہ کے سامنے بیان کرتا ہے, زمین پر ہوتا ہے اپنے حوض کوثر کو دیکھتا ہے, اور جب آسمان سے گزرتا ہے زمین پر چلنے والے انسانوں کے دلوں کو پڑھتا ہے. اعلیٰ حضرت نے اسی عقیدے کی ترجمانی فرمائی, سر عرش پر ہے تیرا گزر, دل فرش پر ہے تیری نظر, ملکوت ملک میں کوئی شے نہیں وہ جو تجھ پہ آیا نہیں, وہ خدا خدا کا یہی ہے در, نہیں اور کوئی مفر مکر, جو وہاں سے ہو یہی آتے ہو, جو یہاں نہیں تو وہاں نہیں. میرے نبی کو اللہ نے وہ علم دیا کہ تمام اولین و آخرین کے علم کو پیارے مصطفیٰ کی علم میں جمع فرما دیا. میرا نبی بے اختیار نہیں, ہم جس نبی کا کلمہ پڑھتے ہیں اللہ نے اس نبی کو اتنا پاور اور اختیار دیا ہے کہ اگر وہ نبی چاند کی طرف اشارہ کر دے چاند 2 ٹکڑے ہو جائے, سورج کی طرف اشارہ کر دے ڈوبا ہوا سورج پلٹ آئے, پیڑ کی طرف اشارہ کر دے انسانوں کی طرح چلتا ہوا نبی کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہو جائے, کنکر کی طرف اشارہ کر دے آپ کا کلمہ پڑھنے لگے, اور جانور کی طرف اشارہ کر دے تو انسانوں کی طرح کلام کرنے لگے. سورج الٹے پاؤں پلٹے, چاند اشارے سے ہو چاک, اندھے نجدی دیکھ لے قدرت رسول اللہ کی اشارے سے چاند کو چیر دیا, ڈوبے ہوئے خور کو پھیر دیا, گئے ہوئے دن کو عصر کیا, یہ تاب و تواں تمہارے. سبحان اللہ سبحان اللہ. آمنہ فرماتی ہیں حضرت صفیہ فرماتی ہیں اس رات 10 ایسی علامتوں اور نشانیوں کو دیکھا, کسی بچے کی پیدائش کے وقت ان علامتوں اور نشانیوں کو میں نے نہیں دیکھا. میں نے دیکھا حضور علیہ السلام پیدا ہوئے, پیدا ہوتے ہی سر کو سجدے میں رکھ دیا, رب حبلی امتی کی صدائیں بلند کرنے لگے, سجدے سے سر اٹھایا, فصیح و بلیغ عربی میں کلمہ طیبہ پڑھ رہے ہیں, لا الہ الا اللہ انی رسول اللہ. میں نے دیکھا آپ کے چہرے سے نور کی شعاعیں پھوٹ رہی ہیں اور پورا حجرہ بقعہ نور بنا ہوا ہے, آپ کے جسم مبارک سے مجھ کو عنبر کی خوشبو پھوٹ رہی ہے. میں نے چاہا کہ لوٹا لے کر پانی آگے بڑھوں اور آپ کو دھل دوں, پاک اور صاف کر دوں. جیسے ہی پانی لے کر آگے بڑھی غیب سے ندا آئی, اے صفیہ اس بچے کو ٹچ نہ کرنا, یہ اللہ کی طرف سے طیب و طاہر پیدا کیا گیا ہے, پاک اور صاف پیدا کیا گیا ہے. صفیہ کہتی ہیں کہ میں نے چاہا کہ اس بچے کے جسم پر کپڑا لپیٹ دوں. جب کپڑا لپیٹنے کے لیے آگے بڑھی تو دیکھا دونوں شانوں کے درمیان مہر نبوت ہے جو آفتاب و مہتاب کی طرح روشن ہے, اور اس کے نیچے کلمہ طیبہ لکھا ہوا ہے, لا الہ الا اللہ
محمد الرسول اللہ. صفیہ فرماتی ہیں کہ میں نے سوچا کہ ذرا چیک کروں آمینہ کے یہاں آج جو بچہ پیدا ہوا ہے وہ لڑکی ہے کہ لڑکا ہے. جب چیک کرنے کے لیے آگے بڑھی تو یہ دیکھ کر میں حیران رہ گئی کہ 12 ربیع الاول کو آمینہ کے گھر جو بچہ پیدا ہوا ہے وہ اللہ کی طرف سے ختنہ شدہ پیدا ہوا ہے اور ناف بریدہ پیدا ہوا ہے. کسی عورت نے نبی کی ناف مبارک کو کاٹا نہیں اور کسی مرد نے آپ کا ختنہ نہیں کیا بلکہ من جانب اللہ پیارے مصطفیٰ مختون پیدا کیے گئے ہیں. میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں اتنی ساری علامتیں اتنی ساری نشانیاں ظاہر ہو رہی ہیں. یہ تو وہ علامتیں اور نشانیاں ہیں جو حجرہ آمنہ میں ظاہر ہو رہی ہیں. دنیا کے کونے کونے میں نبی کی پیدائش کے وقت علامتیں اور نشانیاں ظاہر ہوئیں. دریائے ساوا جو ہزاروں سال سے بہ رہا تھا بالکل خشک ہو گیا. آتش قطع فارس جو ہزاروں سال سے روشن تھا بالکل بجھ گیا. کسرا بادشاہ ایران کے محل میں شکاف پڑ گیا. اس کے 14 کنگورے گر گئے. بادشاہ بہت حیران ہوا. اپنے ملک کے نجومیوں اور کاہنوں کو اکٹھا کیا کہ میں نے اتنا مضبوط اور مستحکم محل بنایا آخر اس میں شکاف کیوں پڑ گیا 14 کنگورے کیوں گر گئے. ان پرانی کتابوں کا علم رکھنے والوں نے بتایا کہ ہم نے اپنی کتابوں میں پڑھا ہے جب مکے کی سرزمین پر محمد عربی پیدا ہوں گے تو بادشاہ ایران کے محل میں شکاف پڑ جائے گا. اس کے 14 کنگورے گر جائیں گے. لگتا ہے مکے کی سرزمین پر محمد عربی کی ولادت ہو چکی ہے. اس نے کہا 14 کنگورے کیوں گرے 12 نہیں گرے 13 نہیں گرے 15 اور 16 نہیں گرے 14 ہی کنگورے کیوں گرے. ان پرانی کتابوں کا علم رکھنے والوں نے بتایا ہم نے اپنی کتابوں میں پڑھا ہے کہ جب مکے کی دھرتی پر محمد عربی پیدا ہوں گے تو اس کے بعد ایران میں صرف 14 ایرانی بادشاہ حکومت کریں گے. 15واں بادشاہ ایرانی نہیں ہوگا بلکہ ایران فتح ہو جائے گا اور اس پر اسلام کا پرچم لہرانے لگے گا. تاریخ اٹھا کر دیکھ لو عثمان غنی کے زمانے میں پورا ایران فتح ہو جاتا ہے. 14 ایرانی بادشاہ حکومت سے فارغ ہو جاتے ہیں اور ایران پر اسلام کا پرچم لہرانے لگا. سبحان اللہ سبحان اللہ. نعرہ تکبیر اللہ اکبر. نعرہ رسالت یا رسول اللہ جشن آمد مصطفیٰ زندہ آباد جشن آمد مصطفیٰ زندہ آباد. نعرہ تکبیر نعرہ رسالت. حضور علیہ السلام کی پیدائش کے تعلق سے روایتیں بیان کریں تو بہت ساری روایتیں اتنی روایتیں ہیں کہ کئی گھنٹہ تقریر ہوتی رہے گی لیکن ولادت کی روایتیں اور اس وقت کے معجزات کا بیان کمپلیٹ نہیں ہوگا. لیکن آج سب سے زیادہ ضروری ہے کہ آپ مسلک اعلی حضرت پر مضبوطی سے قائم ہو جاؤ کیونکہ یہ فتنوں کا دور ہے. ہر چہار جانب صلح کلیت وہابیت دیوبندیت نیچریت شمانیت قادیانیت مولائیت رافضیت پھیل رہی ہے. ان تمام فتنوں کا مقابلہ اگر ہو سکتا ہے تو مسلک اعلی حضرت کی روشنی میں ہو. کیا بات سبحان اللہ. اعلی حضرت نے کیا کچھ نہیں ہمیں دیا. ہمیں صرف اعلی حضرت کی کتابوں کو پڑھنے کی ضرورت ہے. جو سوال ابھی بد مذہبوں کے دماغ میں نہیں آئے تھے پیدا ہو سکتے تھے کسی زمانے میں اعلیٰ حضرت امام احمد رضا نے اس کا بھی جواب اپنی کتابوں میں لکھ دیا ہے. اعلیٰ حضرت امام احمد رضا ہمارے محسن ہیں کرم فرما ہیں. انہوں نے ہمارے دین و ایمان کی حفاظت کی ہے. اس لیے مجلس کوئی بھی ہو چاہے معراج النبی کی مجلس ہو چھٹی شریف کی مجلس ہو یا رمی شریف کی مجلس ہو میلاد کی محفل ہو ہر جگہ جہاں اور عنوان پر ہم تقریریں کریں گے خصوصیت کے ساتھ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا کی عظمت بھی بیان کریں. اور حیدرآباد کی سرزمین پر تو اور زیادہ ضروری ہے کہ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا کی عظمت کو بیان کیا جائے. اسی حیدرآباد میں ایک بہت پرانا دارالعلوم ہے 100 سال سے بھی زیادہ اس دارالعلوم کو ہو چکے ہیں اور پورے حیدرآباد میں وہ ادارہ صلح کلیت پھیرا ہے. وہ ادارہ اور اس کے ارکان اس کے مدرسین اور علماء پورے ہندوستان میں یہ پرچار کرتے ہیں کہ حیدرآباد کے مشائخ نے کبھی حسام الحرمین کی تصدیق نہیں کی کبھی علماء دیوبند کی تکفیر نہیں کی. اس لیے ہم اپنے مشائخ کے مسلک پر ہیں. اس لیے ہم کسی کلمہ گو کی تکفیر نہیں کر سکتے کیونکہ ہمارے مشائخ نے کسی کلمہ گو کو کافر نہیں کہا. میں کہتا ہوں تمہارا مطالعہ ناقص ہے. تم نے کتابوں کا مطالعہ نہیں کیا.
حضرت امام ربانی کے صاحبزادے ہیں مولانا ابو الخیر، ان کے حالات میں ایک کتاب لکھی گئی ہے مقامات خیر۔ مقامات خیر صفحہ 616 کے حاشیے میں یہ واقعہ تحریر ہے، آپ اس کو اٹھائیں اور پڑھ لیں۔ شارح بخاری علامہ مفتی شریف الحق امجدی علیہ رحمت و رضوان نے سنی دیوبندی اختلافات کا منصفانہ جائزہ لکھا ہے اور دیوبندیوں کی کمر توڑ کر رکھ دی ہے، اس میں بھی اس واقعے کو خاص طور پر تحریر فرمایا۔ حیدرآباد میں ایک مسجد ہے جس کو مکہ مسجد کہتے ہیں۔ آج کا امام جو بھی ہو، لیکن 100 سال پہلے مکہ مسجد کا امام سنی تھا، صحیح العقیدہ تھا، حسام الحرمین کی تصدیق کرنے والا تھا، اعلیٰ حضرت کے عقیدہ اور فکر سے اتفاق رکھنے والا تھا۔ اس وقت مکہ مسجد کے امام تھے حضرت پیر سید محمد جیلانی بغدادی قادری رفائی خالدی نقشبندی حیدرآبادی ثم مدنی۔ اتنی ساری نسبتیں ان کے نام کے ساتھ جڑی ہوئی ہیں۔ نسبت یاد رہے گی، پیر طریقت حضرت سید محمد جیلانی بغدادی قادری رفائی نقشبندی خالدی حیدرآبادی ثم مدنی۔ جس زمانے میں مولوی اشرف علی تھانوی نے حفظ الایمان لکھی اور صفحہ 7 پر نبی کے علم کو چوپایوں اور پاگلوں سے تشبیہ دی، پورے ہندوستان میں آگ لگ گئی۔ حفظ الایمان کے رد میں 1-2 نہیں درجنوں کتابیں لکھی گئی، اور خصوصیت کے ساتھ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا فاضل بریلوی نے حفظ الایمان کا رد بلیغ فرمایا۔ بیٹھ جائیے آپ حضرات، بیٹھو بیٹھیے۔ جانشین حضور شہباز دکن تشریف لا رہے ہیں، آپ حضرات بیٹھیے، اطمینان سے بیٹھیے۔ سبحان اللہ۔ تشریف رکھیں آپ لوگ۔ یہ واقعہ آپ کے ذہن میں رہے گا، صلح کلیوں کو جواب دے پائیں گے کہ نہیں جواب دے پائیں گے؟ ان کے باطل فکر کے تابوت میں یہ آخری کیل ہے۔ یہ کہتے ہمارے مشائخ نے کسی کی تکفیر نہیں کی ہے۔ حسام الحرمین کی کئی علماء حیدرآباد نے تصدیق کی ہے، اور الصوارم الہندیہ کی بھی تصدیق موجود ہے۔ جب مولوی اشرف علی تھانوی نے حفظ الایمان لکھی، پورے ہندوستان میں آگ لگ گئی۔ علماء اہل سنت نے ہر طرف سے اس کا رد شروع کیا، تو حیدرآباد میں بھی وہ رسالہ پہنچا۔ پیر سید محمد جیلانی بغدادی نماز پڑھا کر باہر نکل رہے تھے، سیڑھی پر کسی مقتدی نے آپ کو رسالہ پیش کیا، کہا حضرت یہ رسالہ آپ پڑھ لیجئے، حفظ الایمان ہے، اور صفحہ 7 کی عبارت خصوصیت کے ساتھ پڑھ لیجئے اور بتائیے کہ یہ عبارت کفری ہے یا نہیں ہے۔ پیر سید محمد جیلانی بغدادی نے اس رسالے کو پڑھا اور پلٹ کر مسجد میں گئے اور ممبر پر کھڑے ہو کر تمام نمازیوں کے سامنے آپ نے تقریر فرمائی اور صاف لفظوں میں فرمایا کہ حفظ الایمان کی یہ عبارت کفری ہے، اور ایسی عبارت لکھنے والا ہرگز مسلمان نہیں ہو سکتا۔ کیا بات ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ پورے حیدرآباد میں آگ لگ گئی۔ مولانا انوار اللہ شاہ فاروقی، انہوں نے دارالعلوم نظامیہ کا ناظم بنایا تھا حافظ احمد کو، اور حافظ احمد قاسم نانوتوی کے بیٹے تھے، اور ان کی قبر بھی سنے ہیں کہ یہیں پر موجود ہے۔ انہوں نے اس کو منتظم بنایا تھا، ناظم بنایا تھا۔ ان کا تعلق دونوں طرف کے علماء سے تھا۔ جب پورے حیدرآباد میں آگ لگ گئی تو انہوں نے اپنے مکان پر علماء کی میٹنگ بٹھائی، اور اس سے پہلے یہ واقعہ پیش آیا کہ کچھ ہی دن کے بعد مولوی اشرف علی تھانوی مکہ مسجد میں مل گئے۔
پیر سید محمد بغدادی نے ان کو دیکھا، پھر ممبر پر تشریف لے گئے، سارے نمازیوں کو اکٹھا کیا اور مولوی اشرف علی تھانوی کی موجودگی میں انہوں نے حفظ الایمان کی کفری عبارت کا رد بلیغ فرمایا اور فرمایا اس عبارت سے ایمان کی نہیں بلکہ کفر کی بو آ رہی۔ جب پورے حیدرآباد میں آگ لگ گئی، ہر طرف اختلاف برپا ہو گیا، تو حافظ احمد نے اپنے مکان پر علماء حیدرآباد کی میٹنگ کی، اس میں سارے علماء اکٹھا ہوئے اور مولوی اشرف علی تھانوی بھی موجود تھے، پیر سید محمد بغدادی بھی موجود تھے۔ علماء کو اختیار دیا گیا کہ آپ لوگ حفظ الایمان کا مطالعہ کر کے آئے ہیں، اپنی اپنی رائے کا اظہار فرمائیں۔ علماء نے حفظ الایمان پر اپنی رائے کو ظاہر کی۔ اس کے بعد پیر سید محمد بغدادی کھڑے ہوئے اور مولوی اشرف علی تھانوی کے سامنے اس کی کفری عبارت کی قباحتوں کو ظاہر فرمایا اور صاف لفظوں میں فرمایا کہ یہ عبارت اسلامی نہیں ہے بلکہ کفری عبارت۔ جب آپ نے مولوی اشرف علی تھانوی کے منہ پر اس کی عبارت کی قباحت بیان کی اور اس کو کفری بتایا، گھر آئے، عشاء کے بعد اپنے بستر پر سو رہے تھے، نصیبہ بیدار سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ رسول پاک سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں تشریف لائے کیا بات ہے؟ اور کہا، اے بغدادی، اے جیلانی، میں تم سے بہت خوش ہوں۔ انہوں نے کہا، یا رسول اللہ، میرا کون سا عمل آپ کو پسند آ گیا ہے؟ تو رسول پاک نے پیر سید محمد جیلانی بغدادی سے فرمایا کہ تم نے حفظ الایمان کی کفری عبارت کی جو قباحتیں برملا بیان کی ہیں، اس سے میں اتنا خوش ہوں کہ اب مانگو کیا مانگتے ہو، تمہاری ہر مراد پوری کی جائے گی۔ تم اپنی التجا پیش کرو، تمہاری التجا قبول کی جائے گی۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، علماء حق اہل سنت و جماعت، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت۔ پیر سید محمد بغدادی نے مال و دولت نہیں مانگا، بلکہ کہا، یا رسول اللہ، میری یہی تمنا ہے کہ جو زندگی بچی ہے وہ مدینہ منورہ میں بسر ہو۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور جب میں مروں تو جنت البقیع میں دفن ہونے کا موقع مل جائے۔ رسول پاک نے فرمایا، بس اتنی سی دو بات؟ انہوں نے کہا، یا رسول اللہ، یہی میرے لیے سب کچھ ہے، جو زندگی بچی ہے مدینہ منورہ میں بسر ہو جائے، اور جب میں مروں تو جنت البقیع کی خاک مل جائے۔ رسول پاک نے فرمایا، تمہاری التجا قبول کی گئی۔ چند دنوں میں ایسے اسباب پیدا ہوئے کہ پیر سید محمد جیلانی بغدادی مدینہ منورہ تشریف لے گئے اور 8 سال تک مدینہ منورہ کی سرزمین پر زندہ رہے، اور 8 سال کے بعد جب موت واقع ہوئی تو جنت البقیع میں دفن ہونے کا موقع ملا ہے۔ میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ پیر سید محمد بغدادی نے صرف ایک کتاب کی کفری عبارت کو بیان کیا تو رسول پاک کی بارگاہ میں محبوبیت کا یہ درجہ ہے، اور امام احمد رضا پوری زندگی وہابیوں سے جہاد کرتے رہے تو امام احمد رضا کا رسول پاک کی بارگاہ میں محبوبیت کا کیا مقام ہوگا، اس کا اندازہ ہم اور آپ نہیں لگا سکتے۔ کیا بات ہے؟ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، عشق محبت، عشق محبت، اعلی حضرت، اعلی عشق محبت، عشق محبت، اعلی حضرت، اعلی حضرت، پیار محبت، پیار محبت، اعلی حضرت، اعلی حضرت، نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت۔ یا رسول اللہ۔ آج بہت سارے مخالفین یہ کہتے ہیں کیا صرف اعلیٰ حضرت ہی نے رد وہابیہ کیا ہے؟ اعلیٰ حضرت سے پہلے کسی سنی عالم نے رد وہابیہ نہیں کیا ہے؟ میں کہتا ہوں بے شک کچھ عالموں نے رد وہابیہ کیا ہے۔ تاج الفحول نے بھی وہابیوں کے رد میں کتابیں لکھی ہیں، 2-3 کتابیں لکھی ہیں۔ علامہ فضل حق خیر آبادی نے 2 کتاب لکھی ہے۔ بے شک ان حضرات کا کارنامہ بھی عظیم ہے، ہم ان کو سلام کرتے ہیں، لیکن قربان جاؤ مجدد اعظم اعلیٰ حضرت امام احمد رضا پر۔ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا نے 2-3 کتابیں نہیں، صرف وہابیوں کے رد میں 86 کتابیں لکھی ہیں، اور ان کے ہر سوال کا جواب کتاب و سنت کی روشنی میں عطا فرمایا۔ سبحان اللہ۔
اللہ زندہ باد زندہ باد سبحان پوری زندگی اعلیٰ حضرت رد وہابیہ کرتے رہے. اعلیٰ حضرت کے پاس ہزاروں خطوط آتے اور اعلیٰ حضرت کو گالی لکھ کر، لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ عاشق دشمنوں کی گالیاں سنتا رہا، ان کے طعنے برداشت کرتا رہا، لیکن ناموس رسالت پر کسی بھی حیثیت سے اگر حملہ ہو تو سب سے پہلے جو شخصیت بے چین و بے قرار نظر آتی تھی وہ کوئی اور نہیں تھی بلکہ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا کی تھی. تم کہتے ہو کسی اور کا ذکر کیوں نہیں ہو رہا ہے؟ جس وقت وہابیوں کی یلغار ہو رہی تھی، بڑی بڑی خانقاہیں تھیں، بڑے بڑے مشائخ تھے، بڑے بڑے علماء تھے، لیکن وہابیوں کے مقابلے میں کسی کو آنے کی جرات نہیں ہو رہی تھی. جس شخصیت نے طرح طرح اپنے دور میں وہابیوں کا مقابلہ کیا ہے وہ کوئی اور نہیں بلکہ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا. سبحان اللہ سبحان اللہ زندہ باد سبحان اللہ. کہتے ہو کہ نعرہ اعلیٰ حضرت کا کیوں لگتا ہے؟ اعلیٰ حضرت کا نعرہ نہیں لگے گا تو تمہارے باپ کا نعرہ لگے کیا گا. بات ہے، واہ واہ واہ. جب وہابیوں کا حملہ ہو رہا تھا تو تمہارے باپ خانقاہ میں چھپے ہوئے تھے، لیکن بریلی کا یہ پٹھان اعلیٰ حضرت امام احمد رضا رسول پاک کی تلوار لے کر وہابیوں کی گردنیں اڑا زندہ رہا. باد زندہ باد. حضور شمس الفقہا زندہ باد منظر اعلیٰ حضرت زندہ باد فیضان حضور تاج الشریعہ زندہ باد فیضان حضور محدث کبیر زندہ باد نعرہ تکبیر زندہ باد نعرہ رسالت. یا رسول اللہ. اور اعلیٰ حضرت شیر کی شیر کی للکار ہے. چلیے تھوڑا کم نعرہ لگائیے تو سننے میں مزہ آئے گا. ہم لوگ ہاتھ اٹھاؤ والے مقرر نہیں، ادھر سے ہاتھ اٹھاؤ ادھر سے آؤ. سبحان اللہ کو ماشاءاللہ چپ چاپ سنو. اعلیٰ حضرت امام احمد رضا ایسے مجدد ہیں کہ خدا کی قسم میں نے مجددین کی تاریخ کو بہت گہرائی سے پڑھا. اسلام کے پہلے مجدد حضرت عمر بن عبدالعزیز ہیں جو خلفائے راشدین میں شمار کیے جاتے ہیں، اور 13ویں صدی ہجری کے مجدد شاہ عبدالعزیز ہیں، شاہ ولی اللہ کے بیٹے. ان سارے مجددین کے دور میں اٹھنے والے فتنوں کو دیکھو اور ان کے کارناموں کو دیکھو. کسی مجدد کے زمانے میں ایک فتنہ، کسی مجدد کے زمانے میں 2 فتنہ، کسی مجدد کے زمانے میں 3 فتنہ، کسی مجدد کے زمانے میں 4 فتنہ. 4 فتنے سے زیادہ کسی بھی مجدد کے زمانے میں فتنہ نہیں پیدا ہوا. لیکن اعلیٰ حضرت جس دور میں پیدا ہوئے 1 2 اور 4 فتنہ نہیں تھا، سینکڑوں فتنے تھے. وہابیت کا فتنہ، نیچریت کا فتنہ، قادیانیت کا فتنہ، شمانیت کا فتنہ، رافضیت کا فتنہ، مولائیت کا فتنہ، صلح کلیت کا فتنہ، اسماعیلیت کا فتنہ، الیاسیت کا فتنہ، ندویت کا فتنہ، مودودیت کا فتنہ اور آریہ سماج کا فتنہ، یہود و نصارہ کا فتنہ. ان تمام فتنوں کے مقابلے میں سد سکندری بن کر جو ذات کھڑی رہی وہ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. اور اعلیٰ حضرت نے صرف بریلی میں رہ کر وہابیوں کی کمر نہیں توڑی ہے، جی جی بے شک. بلکہ حرمین طیبین کی سرزمین پر پہنچ کر بھی وہابیوں کی کمر توڑ دی. سبحان اللہ سبحان اللہ. اعلیٰ حضرت کے بڑے بیٹے حجت الاسلام مولانا حامد رضا حج کے لیے جا رہے تھے، اور مولانا وسیع احمد محدث سورتی کے بیٹے سلطان الواعظین مولانا عبد الاحد بھی حج کے لیے جا رہے تھے. اور یہ مولانا عبد الاحد وہ ہیں کہ جب پیلی بھیت میں ان کی شادی ہوئی تو اعلیٰ حضرت باراتی بن کر گئے. محدث سورتی سے اتنی محبت فرماتے تھے اعلیٰ حضرت کہ پیلی بھیت جب جب آپ تشریف لے گئے تو محدث سورتی کی وجہ سے تشریف لے گئے. اور محدث سورتی کے پاس جب اعلیٰ حضرت خط لکھتے تھے تو اعلیٰ حضرت ان کو جن الفاظ میں یاد کرتے تھے اس کو دل کی تختی پر نوٹ کر لو. الاسد الاسد، الاشد الارشد، کنز الکرامت، جبل الاستقامت. اور عام گفتگو میں جب اعلیٰ حضرت ان کو خطاب کرتے تو محدث صاحب کہتے. اور یہ اعلیٰ حضرت کی زبان ہے، کسی اناؤنسر کی زبان نہیں ہے. اعلیٰ حضرت وہی بولتے تھے جو 100% سچ ہو. بے شک
आला हजरत इमाम अहमद रजा मुहद्दिस सूरती से बेपनाह मोहब्बत फरमाते और मुहद्दिस सूरती आला हजरत से भी अकीदत रखते। हालांकि मुहद्दिस सूरती उम्र में आला हजरत से बहुत बड़े थे, आला हजरत के मुरीद और खलीफा और शागिर्द नहीं थे, लेकिन कुर्बान जाइए उनकी अकीदत पर। उसूल फरू में किसी मसले में पूरी जिंदगी मुहद्दिस सूरती ने आला हजरत इमाम अहमद रजा से इख्तिलाफ नहीं किया। और आज तो फारसी की पहली पढ़ाने की जिनको तमीज नहीं है वो आला हजरत से इख्तिलाफ कर रहे हैं और कह रहे हैं क्या इख्तिलाफ का दरवाजा बंद हो गया है। इमाम आजम के शागिर्दों ने इमाम आजम से इख्तिलाफ किया। अरे पहले इमाम आजम के शागिर्दों की तरफ बनो तब इमाम आजम से इख्तिलाफ करो। पहले आला हजरत के शागिर्दों के शागिर्द के बराबर बनो। पहले हुजूर कायदे मिल्लत की तरह बनकर दिखा दो, फिर तुम आला हजरत से इख्तिलाफ की बात करो। पूरी दुनिया के उलमा के इल्म को एक तराजू पर रख दिया जाए और आला हजरत के इल्म को दूसरे पल्ले पर रख दिया जाए तो आला हजरत का पल्ला भारी पड़ जाए। बेशक, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद। अपने दौर के सारे उलमा के इल्म के मुकाबले में आला हजरत इमाम अहमद रजा के इल्म को समंदर की हैसियत हासिल। बेशक, बेशक, सुभान अल्लाह। आला हजरत जब उनके शहजादे जा रहे थे हज के लिए तो आला हजरत उनको रेलवे स्टेशन तक पहुंचाने के लिए गए और पहुंचाकर वापस आ गए, लेकिन आला हजरत की बेचैनी बढ़ती रही, बेकरारी बढ़ती रही। हयाते आला हजरत पढ़ो, मलफूज पढ़ो। लेकिन आला हजरत हज्जे फर्ज कर चुके थे अपने वालिदैन के साथ और हज्जे नफल के लिए वालिदैन की इजाजत जरूरी है। और आला हजरत की वालिदा मोहतरमा अपने बेटे को इतना चाहती थी कि एक लम्हे के लिए नजर से बेटा गायब हो जाए वो उनको गवारा नहीं। तो आला हजरत परेशान है कि अम्मी जान से इजाजत लूं तो कैसे दूं। अब आला हजरत को एक तरकीब सूची, माँ सोई हुई हैं, कदमों में जाकर आंख रगड़ रहे हैं। अल्लाह अल्लाह। अदब देखो, माँ फरमाती है बेटे अहमद रजा क्या बात है। कहा अम्मी जान मदीना शरीफ जाना चाहता हूँ, हुजूर की बारगाह में जाना चाहता हूँ। क्या बात है। तो माँ ने कहा जाओ फी सबीलिल्लाह। सुभान अल्लाह। माँ ने इजाजत दे दी। आला हजरत इमाम अहमद रजा 2-3 दिन के बाद चले। हुज्जतुल इस्लाम वहां पहुंच गए। जिस जहाज से हुज्जतुल इस्लाम को जाना था और जिस जहाज में बैठ कर जाना था, आज के जमाने में इंजेक्शन दिया जाता है इन्फेक्शन न फैलने पाए, और उस जमाने में बफारा दिया जाता था ताकि इन्फेक्शन न फैलने पाए। तो बफारा वाला डॉक्टर 2-3 दिन तक बीमार पड़ गया। वो जहाज साहिले समंदर पर खड़ा रहा और इधर आला हजरत इमाम अहमद रजा पहुंच गए। क्या बात है। आला हजरत इमाम अहमद रजा ने नबी की बारगाह में फरियाद पेश की, हुजूर इसी जहाज में मुझको जगह मिल जाए तो बहुत अच्छा रहेगा। वो डॉक्टर अचानक ठीक हो गया, सारे हाजियों को बफारा दिया और आला हजरत का भी बफारा हो गया। मगर उस जहाज में कोई सीट खाली नहीं थी, सारी सीटें फुल हो चुकी थी। आला हजरत इमाम अहमद रजा ने गुंबदे खजरा की तरफ लौ लगा कर कहा या रसूल अल्लाह इसी जहाज में इंतजाम हो जाए तो मैं भी अपने बेटे के साथ ही सफर कर लूं। अचानक एक बूढ़ा आला हजरत के पास आया और कहता है कि मेरे साथ कुछ मजबूरी पेश आ गई है, इस जहाज में मैं नहीं जाना चाहता हूं, इसके बाद वाले जहाज में जाना चाहता हूं। क्या आप लोगों में से कोई है जो मेरे टिकट को खरीद सकता है, मेरी सीट पर बैठकर जा सकता है? आला हजरत ही के पास आकर पूछ रहा है। आला हजरत इमाम अहमद रजा ने उसकी सीट को ले लिया। मैं तो कहता हूं कि आला हजरत इमाम अहमद रजा मदीना जा नहीं रहे हैं बल्कि रसूल पाक बुला रहे हैं, क्योंकि रसूल पाक को मालूम है कि मौलवी खलील अम्बेठवी पहले से यहाँ मौजूद है, वो फितना बर्पा करेगा और उसको कुचलने के लिए अहमद रजा का होना यहाँ जरूरी है। आला हजरत इमाम अहमद रजा मक्के की सरजमीन पर पहुंचे। शरीफ मक्का के दरबार में मौलवी खलील अम्बेठवी एंड कंपनी की तरफ से 6 सवालात शरीफ मक्का के दरबार में पेश किए गए। उस वक्त खिलाफत उस्मानिया की हुकूमत कायम थी। शरीफ मक्का उस वक्त हरमैन तैयबैन को कंट्रोल कर रहे थे। ये सब के सब सुन्नी सयूल अकीदा थे। उस वक्त हरम मक्की और हरम मदनी में 4 मुसल्ला बिछता था, एक हनफी, एक शाफई, एक मालिकी, एक हम्बली, और सब लोग अपने अपने इमाम के पीछे अलग अलग औकात में नमाज पढ़ते थे। अगर कोई मुसल्ला नहीं
تھا تو غیر مقلدین کا مسلح نہیں تھا، کیونکہ اس وقت غیر مقلدین ابھی مدینے کی سرزمین پر پیدا نہیں ہوئے تھے۔ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا گئے، وہابیوں نے 6 سوالات شریف مکہ کے دربار میں پیش کیا اور علم غیب سے متعلق سوال تھا۔ انہوں نے کہا آپ لوگوں کا عقیدہ ہے کہ نبی غیب جانتے ہیں، اگر نبی غیب جانتے ہیں تو ہمارے سوالوں کا جواب دے دیجئے۔ شریف مکہ نے مفتی احناف رئیس العلماء مولانا صالح کمال کو بلایا اور کہا یہ وہابیہ کی طرف سے سوالات آئے ہیں، یہ سوال لے جائیے اور 2-4 دن میں اس کا تحقیقی جواب لکھ کر میرے دربار میں پیش کیجئے، اور جواب اتنا پرفیکٹ، اتنا کامل و مکمل ہونا چاہیے کہ وہابیوں کو کہیں انگلی رکھنے کی گنجائش نہ ہو۔ مولانا صالح کمال وہ پرچہ لے کر اپنے گھر آئے، الماری میں رکھ دیا۔ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا کو شودہ یہ بات پہنچی کہ وہابیوں نے نبی کے علم پاک پر سوالیہ نشان کھڑا کیا ہے۔ وہ احمد رضا جو بریلی میں بیٹھ کر ناموس رسالت کی عبادت کرتا رہا، مکے کی سرزمین پر نبی کے علم پر حملہ ہو، وہ کیسے گوارا کر سکتا ہے؟ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا بھاگتے ہوئے مولانا صالح کمال کے گھر گئے، بڑے بڑے علماء مکہ وہاں پر موجود تھے۔ اعلیٰ حضرت گئے، سبوں نے آپ کا استقبال کیا۔ مولانا صالح کمال نے کہا حضور آ ہی گئے ہیں تو کچھ دیر تقریر فرما دیں تاکہ میلاد اختتام کو پہنچ جائے۔ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا کھڑے ہوئے اور عربی زبان میں 2 گھنٹہ مسلسل علم غیب مصطفیٰ پر کتاب و سنت کی روشنی میں تقریر فرماتے رہے۔ اعلیٰ حضرت تقریر فرما رہے ہیں اور علماء مکہ جھوم رہے ہیں۔ مولانا صالح کمال نے سوچا کہ جو کتاب لکھنی ہے وہ کتاب جس کو زبانی یاد ہے، سارے دلائل اس میں موجود ہیں، سارے سوالوں کا جواب موجود ہے، کون جائے کتاب لکھنے؟ انہی سے کہہ دیتے ہیں یہ تو سارے مضامین کو صفحہ قرطاس پر منتقل کر دیں گے، کتاب تیار ہو جائے گی۔ پرچہ نکالا، الماری کھولا، پرچہ نکالا اور اعلیٰ حضرت کو پیش کیا، کہا حضور جو مضامین آپ نے بیان فرمائے اسی کو حیطۂ تحریر میں لائیں۔ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا نے فرمایا علم غیب مصطفیٰ پر احمد رضا کا قلم چلے گا تو پوری تحقیق اور تفصیل کے ساتھ لکھا جائے گا۔ انہوں نے کہا حضور اتنا ٹائم نہیں ہے، آپ نے جو تقریر فرمائی ہے سارے سوالوں کا جواب موجود ہے، اسی کو تحریراً جمع کر دیجئے، کتاب تیار ہو جائے گی۔ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا نے فرمایا کتنا ٹائم ہے؟ کہا حضور 2 ہی دن ٹائم ہے۔ کہا 2 دن بہت ہیں، احمد رضا چند گھنٹوں میں علم غیب مصطفیٰ پر ایک ایسی شاہکار کتاب لکھ دے گا کہ صبح قیامت تک وہاں بھی اس کا جواب نہیں دے پائے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اعلیٰ حضرت وہ پرچہ لے کر اپنی قیام گاہ پر آئے اور اعلیٰ حضرت ہم لوگوں کی طرح کوئی ٹٹ پجیا مولوی نہیں تھے، اپنے دور کے مرجع علماء تھے، مرجع فتویٰ تھے، مرجع تقویٰ تھے۔ کب اعلیٰ حضرت کو فرصت ملے کہ اعلیٰ حضرت کتاب لکھیں؟ ہزاروں علماء گھیرے ہوئے ہیں، کوئی حدیث کی اجازت لے رہا ہے، کوئی فقہ کی اجازت لے رہا ہے، کوئی مسائل پوچھ رہا ہے، کوئی دعا تعویذ کے لیے حاضر ہو رہا ہے، کوئی ملاقات کے لیے حاضر ہو رہا ہے، اور اسی بیچ میں اعلیٰ حضرت کو شدید بخار آ گیا۔ کب اعلیٰ حضرت کو فرصت ملے کہ کتاب لکھیں؟ مگر اعلیٰ حضرت نے اللہ کے فضل و کرم پر بھروسہ کر کے قلم اٹھایا اور اسی بخار کے عالم میں کتاب لکھنا شروع کیا۔ اور جانتے ہو اس کتاب کا مسودے سے مبیضہ کرنے والے کون لوگ تھے؟ آپ کے بڑے شہزادے حجت الاسلام تھے، سلطان الواعظین مولانا عبد الاحد تھے۔ اعلیٰ حضرت 10 صفحہ لکھ کر ان کو دیتے، ابھی وہ 10 صفحہ صاف نہیں کر پاتے دونوں مل کر کہ 20 صفحہ اعلیٰ حضرت دے دیتے، ابھی وہ 20 صفحہ صاف نہیں ہو پاتا کہ 40 صفحہ لکھ کر دے دیتے۔ یہ اعلیٰ حضرت کا قلم نہیں ہے بلکہ قہر الہی ہے جو وہابیوں پر گر رہا ہے۔ اعلیٰ حضرت کے سامنے نہ قرآن ہے، نہ حدیث ہے، نہ تفسیر ہے، نہ کوئی کتاب ہے۔ اپنی یادداشت پر بھروسہ کر کے اعلیٰ حضرت بغیر کسی کتاب کو دیکھے ہوئے بڑی تیزی کے ساتھ لکھتے چلے جا رہے ہیں، اور مجموعی طور پر صرف 8.5 گھنٹے میں عربی زبان میں کتاب و سنت کی روشنی میں الدولۃ المکیہ بالمادۃ الغیبیہ کے نام سے اعلیٰ حضرت امام احمد رضا نے ایک ایسی عظیم الشان کتاب لکھ دی کہ شریف مکہ کے دربار میں جب یہ کتاب پڑھی جا رہی تھی تو ابھی آدھی کتاب سنائی گئی اور شریف مکہ نے سنیوں کو ڈگری دے دی، سنیوں کے حق میں فیصلہ دے دیا اور فرمایا اللہ یوتی وہؤلاء یمنعون، اللہ اپنے حبیب کو غیب کا علم عطا فرماتا ہے اور یہ وہابی اس کا انکار کرتے ہیں۔ اعلیٰ حضرت جب الدولۃ المکیہ کی دولت لے کر بمبئی آئے، پانی کے جہاز سے گئے تھے، پانی کے جہاز سے واپس آئے،
اکرام امام احمد رضا جو مفتی برہان الحق صاحب کی کتاب ہے، جو اعلیٰ حضرت کے مرید بھی ہیں، اعلیٰ حضرت کے خلیفہ بھی ہیں، اعلیٰ حضرت کے شاگرد بھی ہیں، اور درجنوں خطوط میں اعلیٰ حضرت نے ان کو اپنا روحانی فرزند فرمایا. اور جبل پور اعلیٰ حضرت جاتے تھے تو مفتی عبدالسلام اور مفتی برہان الحق کے لیے اور انہی کی دعوت پر جاتے تھے. اعلیٰ حضرت امام احمد رضا سے پوچھا گیا، حضور آپ کے سامنے کوئی کتاب نہیں تھی، آپ نے بغیر کسی کتاب کو دیکھے ہوئے اتنی ضخیم کتاب عربی زبان میں دلائل و براہین کی روشنی میں کیسے لکھ دی؟ اگر ہم اور آپ ہوتے تو غبارے کی طرح پھول جاتے. میری صلاحیت کا کمال ہے، میری ذہانت کا کمال ہے، لیکن قربان جاؤ امام احمد رضا پر، اپنے ہر کمال کو غوث پاک کا کمال سمجھتے تھے. اعلیٰ حضرت امام احمد رضا فرماتے ہیں اس میں میرا کوئی کمال نہیں، میرے غوث پاک کا کمال ہے. جب کتاب لکھ رہا تھا ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ غوث پاک کی روحانیت میرے پشت پر سوار ہے. کیا دب ہے جس پہ حمایت کا حکم پنجہ تیرا، شیر کو خطرے میں لاتا نہیں کتا تیرا. جب کتاب لکھ رہا تھا غوث پاک کی روحانیت میری رہنمائی فرما رہی تھی. احمد رضا اس آیت کو بھی لکھو، احمد رضا اس دلیل کو بھی لکھو، احمد رضا اس آیت کو بھی نقل کرو، احمد رضا اس برہان کو بھی نقل کرو. غوث پاک فرماتے جا رہے ہیں اور احمد رضا کا قلم چلتا جا رہا ہے. الدولت المکیہ صرف امام احمد رضا کی کتاب نہیں بلکہ غوث پاک کی زندہ کرامت ہے. جس طرح نبیوں کے معجزات کا مقابلہ نہیں ہو سکتا اسی طرح ولیوں کی کرامتوں کا بھی مقابلہ نہیں ہو سکتا. اسی لیے کل بھی یہ کتاب لاجواب تھی، آج بھی یہ کتاب لاجواب ہے اور صبح قیامت تک لاجواب رہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. اس لیے آپ پوری مضبوطی کے ساتھ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا کے مسلک پر قائم رہا. اگر اعلیٰ حضرت میں بولوں تو رات بھر بولتا رہوں گا، میرا میٹر نہیں ختم ہوگا، کیونکہ 2500 بار حیات اعلیٰ حضرت کا ہم نے مطالعہ کیا، الملفوظ کا مطالعہ کیا، اور میری ہر تقریر فتاوی رضویہ اور اعلیٰ حضرت کی تصنیفات کی روشنی میں ہوتی ہے. تقریر بھی ہم نے سیکھا ہے تو اعلیٰ حضرت کی کتابوں سے سیکھا. لیکن وقت زیادہ ہو رہا ہے اور یقیناً آپ کے دل کی چاہت یہ ہوگی کہ زیادہ سے زیادہ حضور قائد ملت کے نورانی کلمات کو سنیں. تو آپ کی چاہت اور حضور قائد ملت کے درمیان میں حائل نہیں ہونا چاہتا. مرکز اہل سنت میں آتا رہتا ہوں، ہمیشہ تقریر ہوتی رہتی ہے. مولانا سہیل صاحب برابر بلاتے رہتے ہیں، مولانا اویس رضا صاحب. الحمدللہ پھر کسی موقع پر آؤں گا تو اس مضمون کو کامل و مکمل کر دوں گا. تمہاری شان میں جو کچھ کہوں اس سے سوا تم ہو. قسیم جان عرفاں اے شہ احمد رضا تم ہو. یہاں آ کر ملی نہریں شریعت اور طریقت کی، ہے سینہ مجمع البحرین ایسے رہنما تم ہو. تم ہی پھیلا رہے ہو علم حق اکناف عالم میں، امام اہل سنت نائب غوث الورا. سبحان اللہ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. سبحان